مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی قادیانی گھسنے کی دیر ہے، چل بھائی ہر ایک کا یہ ذہن ہے بھائی میں اس سے بات کر لوں تو تاکہ چار جگہ کے اوپر جا کے میں بھی کہہ سکوں جی میں نے کسی قادیانی کے ساتھ مناظرہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ لوگوں کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مولوی آنے کی دیر ہے تو سارے بندے جب شروع ہو جائیں گے نا، وہ ذہن اصل میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں بھی چار جگہ کے اوپر جا کے کہہ سکوں کہ میں نے مولوی کو پچھاڑا ہوا ہے اور میں نے بڑی ڈیبیٹیں اس کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ والا رویہ جب تک ختم نہیں ہوگا تو مکالمات کا رویہ صحیح نہیں ہوگا اور مکالمات کا دروازہ کھلے گا نہیں۔ اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع کا تعین کر لیا جائے اور اس کے بعد ٹائم رکھ لیا جائے جی 2 منٹ تمہارے ہوں گے 2 منٹ میرے ہوں گے یا 3 منٹ کر لیے جائیں جو بھی ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے ٹائم کا پابند ہو۔ اب دیکھنے سننے والوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا موضوع کا تعین کی جب بات آتی ہے تو موضوع بھی دیکھیے ہزاروں قسم کے ہیں۔ مرزا صاحب کی ایک تو زندگی ہے کہ انہوں نے زندگی ایک گزاری ہے، آپ لوگوں کے نزدیک انہوں نے کوئی 74-75 سال گزارے اور ہمارے نزدیک وہ جو ہے نا تقریباً 69 ایئر تک وہ رہے دنیا میں۔ تو انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے ان کا بھائی، ان کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد جوانی ہے، پھر بچپنا ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپا، ٹھیک ہے، وہ پھر آگے تک۔ ایک تو ان کی زندگی کے معاملات، ایک ہے عقیدہ کہ بھائی اس شخص کے عقیدہ کون کون سا تھا، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو اب دیکھ یہ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے جی مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اوپر سے پھر آپ حضرات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جی چونکہ مرزا صاحب نے کیا ہے نبوت کا دعویٰ تو ہم ان کو دیگر انبیاء کے ساتھ دیکھیں گے تقابل کر کے کہ آیا ان کی زندگی یا ان کے عقائد اور نظریات ان جیسے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تقابل آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ آپ یہ والا تقابل کریں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے اللہ کا پیغام سنانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ڈائریکٹ آ کے اپنا یعنی اللہ کا پیغام تو نہیں سنا دیتے نا، سب سے پہلے وہ اپنی ذات کو منواتے ہیں، پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ صادق اور امین ہیں۔ لوگوں میں اگر کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر ٹوٹ رہا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں، تو آپ پر ہمیں بڑا یقین ہے، آپ متقی پرہیزگار ہیں، شریف انسان ہیں، نظریں نیچی رکھتے ہیں، آپ کے اندر کوئی کبھی ہم نے بے حیائی نہیں دیکھی۔ تو لوگ آپ کی ذات کو جو ہے نا مانتے ہیں، تو اس کے بعد جب ذات کو منوا لیتے ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب بات یہ ہے کہ 1 منٹ رک جائیں کالو صاحب، رک جی جائیں، یہی تو بات ہو رہی ہے کہ بیچ میں جب ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، چلیں کریں بات کو آپ کاٹتے ہیں تو وہ پھر بات الجھ کے رہ جاتی ہے۔ کریں محترم آپ کریں۔ اچھا تو یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مرزا صاحب کے عقائد اور نظریات تو بہت سے ہیں نا، ہزاروں چیزیں ہیں جو قابل بحث ہیں، وہ چلو بعد میں دیکھیں گے، پہلے مرزا صاحب کی ذات اور ان کی صفات اور انہوں نے جو زندگی گزاری ہے جتنی بھی ہے 50 60 70 80 90 100 سال جتنی بھی ہے، تو ان کی زندگی کے اوپر پہلے جو الزامات ہیں وہ پہلے کسی طریقے سے دو لیے جائیں۔ بھائی جب ہم کوئی بات کرتے ہیں آپ کی کتابوں کے اندر سے آپ لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا رہا تو ان کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے تو یہ ہوتا رہا، بھائی ٹھیک ہو گیا، لیکن اس الزام کا کوئی جواب بھی ہے کہ نہیں؟ بھائی ایک شخص کہتا ہے جی ایک بندہ ہے وہ جناب اس نے
مفتی صاحب آپ کو کال آئی ہے ڈبل آدمی یار کال آپ کوئی بندہ ان سے بات بھی کرے گا یا ان کی جی تقریر میں ہی کر سنتے رہا ہوں رہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کر رہا ہوں، ان کو کر لینے دیں اپنی بات، نہیں جو وہ لیکن کرنا مسئلہ یہ ہے چاہتے ہیں نا، ان کو کر لینے چلیں دیں۔ کریں باقی سارے میوٹ شادو کریں پلیز، بھائی، ایک منٹ، کوئی بندہ بات نہیں کرے، شادو ایک بھائی سیکنڈ، ان کو کال آئی ہے، سارے اپنے ایک منٹ میوٹ کریں یار۔ کوئی بندہ بات نہیں کرے، ایک سیکنڈ۔ سوری جی کہیں جی جی اچھا جی وہ شاہ کیا ہیں، مبشر صاحب کریں جی، بات کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ پہلے نا دیکھیے یہ میرا الزام نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں جی تم الزام لگاتے ہو، میرا نہیں ہے یہ دنیا کا ہر مسلمان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہے، فلاں چیز لکھی ہے، فلاں چیز لکھی ہے، اس کا جواب چاہیے۔ تو آپ حضرات اس کا جواب آج تک نہیں آپ لوگوں نے دیا، تو کس چیز مجھے کا یہ جواب نہیں دیا؟ ایک دیکھیں، آپ بات کریں لیکن خام خواہ افطرا نہ باندھیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کے حساب سے آپ کو اپنے مقام کا تھوڑا سا پاس رکھنا چاہیے، اگر ہے تو آپ بات کریں نا، الزام نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی طے کرنی ہے، اب آپ مجھے نہیں پتا کس نے آپ کو اوپر لے لیا ہے، میں پچھلے 1 گھنٹے سے پیچھے جگہ مصروف تھا، اب اگر لے ہی لیا ہے تو کم از کم بات جرت کے ساتھ کریں، حقیقت کے آپ اوپر کون مبنی بول بات رہے ہیں؟ کریں۔ جی میں کون بات کر رہا ہوں؟ میں ہوسٹ بات کر رہے آپ ہیں۔ مجھے بالکل نہیں جانتے، یہ آپ غلط بات کریں، یہ بھی ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں آپ اچھی طرح سے مجھے جانتے ہیں، اور آج سے نہیں، اپنے بچپن سے بتائیں گے مجھے تو پتہ جانتے ہیں۔ چلے گا میرا بھائی، نام مجھے ڈاکٹر کیا زکریا پتہ ہے آپ کون بول رہے ہے، ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اچھا زکریا خان ہے۔ زکریا صاحب بول رہے جی تو مبشر صاحب، ہیں، جی بات یہ ٹھیک ہے ہے۔ کہ گزارش صرف اتنی میں کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو کسی بھائی نے اگر اوپر لے ہی لیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بات کی حد تک کریں، الزام نہ لگائیں۔ ہم نے ہر اعتراض کا، ہر بات کا، ہر جھوٹ کا، ہر افتراء کا ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی کتابوں کو آج بین کیا گیا ہے پاکستان میں، یہی وجہ ہے کہ ایک مبشر سا نام کا بندہ لوگوں کو ترلے منتیں کر رہا ہوتا تھا کہ مجھے روحانی خزائن کہیں سے لا کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے علماء ان کتب کو نزدیک نہیں جانے دیتے کسی کو اس کے، اور جھوٹ اوپر سے یہ بولتے ہیں کہ کوئی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لے گا تو وہ جماعت چھوڑ دے گا، تو بھائی بین کیوں کی؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے، آپ کی باتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سے یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ٹافی ہیں، تاکہ آپ کا ذرا منہ کڑوا نہ ہو اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ آپ جو فرمانا ہے فرمائیں، لیکن جو فرمانا ہے وہ حقیقت پہ مبنی بات ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل حقیقت پر مبنی ہوگی زکریا صاحب۔ جی ہیلو، میں موجود ہوں۔ جی جی ہیلو، موجود آپ موجود ہیں؟ جی ہیلو جی 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 حقیقت پر مبنی ہوگی۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں اصل میں جب ہم مرزا صاحب کی کتابیں کھولتے ہیں، آپ ناراض ہو نہیں، جاتے مرزا ہیں۔ صاحب آپ کے لگتے ہی کچھ نہیں ہے، مرزا صاحب کی کتابیں بات کیوں یہ کھولنی ہے ہے آپ نے؟ مفتی صاحب کہ مانی بھائی بات یہ ہے، ان کے مرزا صاحب لگتے کیا جی ہیں، میں پہلے یہ وہی ان بتائیں کی نا۔ طرف آنے لگا ہوں ہاں کہ بالکل۔ بات یہ ہے کہ جو ہمارا عقائد کا اختلاف ہے نا، ہم بے شک آپ نے جو مرزا صاحب پر سارے الزامات لگائے ہیں، میں ان سارے الزامات کا جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ مان لیں گے کہ ہاں نبوت کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے، آپ یقیناً کہیں گے کہ نہیں۔ اچھا تو آپ پھر دونوں میں سے آپ بات کس نے دوسری میرے ساتھ طرف کیوں کرنی ہے؟ جا کوئی رہے ہیں؟ ایک بندہ بتا دیں ہم کہ یہ دونوں نے بندہ مل بات کے کرے۔ کرنی ہے اور ٹھیک ہے، آپ کو پھر آپ ٹالنا ہے، دوسری ٹھیک طرف ہے، کیوں کرو جا رہے گل۔ ہیں؟ آپ جو ہمارا آپ کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے پہلے اس کو حل کریں، جب آپ کا یہ حل ہو جائے گا تو ہم مرزا صاحب کی جو کتب ہے ان کا بھی جواب دیں گے آپ کو، جو کہ ہم دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب اچھا آپ یہ ایک ایک چیز مباحثہ میرے کر رہے سامنے ہوتے کھلی ہے، کالو جی صاحب جی آج تک اس کا کوئی سنیں نا جواب دیا آپ حضرات نے؟ یار، دیکھیں پہلے میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا نا، بات یہ ہے کہ جو ہماری جو شرائط ہوتی ہیں نا، جب آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اگر ہم موضوع ختم نبوت کا شروع کرتے ہیں تو آپ پھر مرزا صاحب کی کتب کھولتے ہیں، اگر ہم موضوع حیات عیسیٰ یا وفات عیسیٰ کا شروع کرتے ہیں آپ پھر مرزا صاحب کی کتب کھول لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے درمیان ایک اختلاف ہے ختم نبوت کا یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا، اس کو آپ حل کر لیں، جس دن آپ یہ حل کر لیں گے ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ مرزا صاحب کی کتب پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ مرزا صاحب کی جو کتاب اٹھا کر لائیں گے ہم آپ کا جو ہے نا اس سوال کا جواب دیں گے۔ لیکن اگر آپ بات کر رہے ہو ختم نبوت پر اور آپ ہمارے سامنے مرزا صاحب کی کتب پیش کرنا شروع کر دیں، آپ بات کر رہے ہو حضرت عیسیٰ کی وفات پر اور آپ ہمارے سامنے کتب شروع کر دیں، تو یہ آپ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ واقعہ ہی مسلمان ہیں تو آپ کا جو عقیدہ ہے قرآن کریم سے ہی لیا ہوا ہے نا، تو پھر آپ ہمارے سامنے بھی وہ قرآن کریم سے ہی پیش کریں. آپ کیوں قرآن کریم سے بھاگتے ہیں؟ اگر ہم آپ کے مطابق ہمیشہ جو ہے نا کتب سے بھاگتے ہیں تو آپ کیوں قرآن کریم سے بھاگتے ہیں؟ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اگر قرآن کریم سے ہے تو پھر آپ ہمیں جواب دیں. آپ نے جو عقیدہ لیا ہوئے ہیں سارے ختم نبوت کا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا، کریں ثابت. پوری دنیا دیکھے، ہمیں جھوٹا ثابت کریں. آپ کیوں نہیں وہ کام کرتے؟ کسی کی زندگی، کسی کی موت یا کسی کا دعویٰ دیکھنا تو بعد کی بات ہے نا. اگر قرآن کریم ہی اس کی تصدیق نہیں کرتا، ایک بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی تو نہیں دیکھنے شروع کر دیں گے. ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن کریم میں اس طرح کے کسی دعوے کی گنجائش ہے. اگر تو دعوے کی گنجائش ہوگی تو ہم اس کی زندگی بھی دیکھیں گے، اس کا سب کچھ دیکھیں گے. اگر قرآن کریم ہی اجازت نہیں دیتا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہم اس کی زندگی دیکھ کر کیا کریں گے؟ دیکھ بھی لیں گے تو پھر کیا ہم قرآن کریم کو جھٹلا دیں گے؟ اگر وہ ایک بندہ بہت نیک، متقی، پرہیزگار، سب یار کچھ، کانو بھائی، یہ ایسا جاہل انسان ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مفتی بن گیا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہوئے، اسی لیے میں مبشر کہہ کے بات کرتا ہوں. نام جس کا بیچارے کا مبشر ہے، لیکن یہ مبشر ہے نہیں ہے. وہ دیکھیں وہی کام ٹھیک شروع ہے، کر دیا نا ڈاکٹر صاحب اس نے. ہاں وہی کام کر دیا ہے، وہی جہالت. اس کو یہی کتاب ہے، یہی اس کو 1000 دفعہ پڑھ کے بتائی ہے، اسی کے اندر سے ہر چیز کی ہوئی ہے، مگر کہاں. ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آنی کسی بات کی. روحانی خزائن آپ جلد مفتی 23 صاحب صفحہ نمبر آپ نے نا 246. ہاں تو کیا پڑھ ہے اس لیا میں؟ میں لو جی میں بھی کھول لیتا ہوں جی یہ. لو جی، لو آج میں بھی نا اس بیچارے کی آج بند کر ہی دینی ہے اس کی ہر نہیں چیز. نہیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو ان کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے. عقیدے کا جی فرق ہے یہی قرآن تو کریم کالو میں. صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے فرق یہ جب آپ قرآن دیکھو کریم سے عقیدے میں مبشر فرق صاحب یار، حل کر دیں بات سنیں تو کالو ہم، صاحب، ان کا قرآن کریم سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ منکرین قرآن ہے. ہاں، یا یہ آپ کہہ یہود دیں کہ میں کی قرآن کریم سے بات نہیں کر سکتا، نہیں، میرے یہ پاس قرآن قرآن کریم سے کریم دلیل ان نہیں کے ہے. آپ نزدیک آئیں نہیں خود جا آپ ہی سے سکتے. بات کریں، میں کروں گا آج ہی آپ کے ساتھ کروں گا. ہمیشہ میں نے ان کو مفتی صاحب کو سننے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں چلو کوئی ڈبیٹ ہوئے گی، لیکن نہیں جب ان کو نہیں، وہ حوالے ڈبیٹ دیے کہاں جاتے ہیں ہونی ہے. یہ آگے سے وہ گدا کھانے والا، ٹٹی کھانے والا گدے والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یار نہ ایسے نہیں. بات سیفی سنو بھائی، یار، نہیں، صفی صاحب، ایسی یہ بات مہمان ہے ہمارا، ایسی بات نہیں کرنی. نہیں، غلط. ہم نے مفتی یا مبشر شاہ والی حرکت، شاہ بھی نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے، ہم نے مبشر چلے صاحب میں والی حرکتیں ڈاکٹر نہیں صاحب کرنی. معذرت ٹھیک کرتا ہے، ہوں، لیکن یہ اور حرکتیں جب نہیں تک میں صحیح بڑی یہاں ہیں. بیٹھا ہوں کوئی بڑی غلط ہے. کسی کو معذرت کے اوپر نہ ساتھ لے، کوئی بڑی کسی کو معذرت کے اتارے ساتھ نہیں. بڑی ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، یہ میں اس ٹائم سے سن رہا ہوں. سیفی بھائی آپ میں نے چلے. ایک منٹ، جب تک میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں کسی نے ماڈریٹ نہیں کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر ان صاحب، میں باقی دوستوں معذرت کو کس کرتا نے ہوں. اوپر لیا ہے؟ کون ماڈریٹ کر رہا ہے سب میرے ساتھ؟ ہے جی، میں تھا، ٹھیک میں ہے، نے دیا. ہاں پلیز کسی کو اوپر نہ لیں جب تک ہم بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک. اوپر جو بات کرنے والے ہیں یہ صاحب ہیں، یہ بات کر لیتے ہیں. ان کو بھی جب اجازت ہوگی بات کریں گے. مولا با صاحب اگر کوئی یا کوئی بات ایسے کرتا ہے، دخل کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی غیر ضروری افراد براہ کرم فی الحال ذرا پرہیز رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. اچھا جی، اب اگلی بات ہے جی. ہاں جی دکھاؤ جی مبشر جی، یہ کون سی آپ دکھا رہے ہو ذرا؟ روحانی خزائن کی جلد کون سی ہے؟ جلد جلد 22 ہے، صفحہ ہاں 246 ہے، آؤ اور جی، آؤ جی، نشان آؤ. نمبر 85 ہے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. جلد 22 صفحہ 85، یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، ایزی رہنا ہے. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا بالکل. یہ ادھر نشان 85 نہ سمجھا دیں کیا جی ہے جی، ابھی معاملہ. آپ کو بتاتے ہیں جی. نشان 85 بھی دکھائیں گے، 86 بھی دکھائیں گے، پھر آپ سے بھی باقی باتیں بھی کروائیں گے. ٹینشن کیوں لیتے ہیں آپ؟ ہیں میٹھی میٹھی گولیاں دیں گے آپ کو، آپ آئے اسی لیے ہیں، فکر نہ کریں آپ. یہ ٹھیک 16 ہے دن تک مکر سے خون آتا رہے. جی جی، آتا رہا تو اس میں کیا ہے؟ کسی کوئی بیمار ہو اس کو خون مکد سے آئے، زبان سے آئے، منہ سے آئے، اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ نشان نمبر آپ کے حضرت 85. ایوب علیہ السلام سے اتنی بدبو آئے نعوذ ڈاکٹر باللہ صاحب میں بات کہ کر پورا سکتا ہوں؟ شہر بھاگ جائے. ایک منٹ ٹھہر نہیں، جانا ایک منٹ یار، صاحب نہیں بھائی. اور ٹھہر جانا یار. آپ بے صبر نہ ہوا کریں، ذرا ٹھنڈ میں رکھا کریں اپنے آپ کو، چل ماریں ذرا. ٹھیک ہے، آئیں جی. صفحہ نمبر بتائیں جی ذرا. نشان 85 بعد میں بتاتے ہیں، ذرا نشان کی بجائے نشان مجھے صفحہ بتائیں. 85 ہے جی. صفحہ اور نمبر بتائیں جلد 23 کا. 22 سب 22. جلد 22 ہے جناب. صفحہ جلد نمبر. 22 صفحہ اور نمبر بتاؤ. صفحہ نمبر آپ کو ویسے نہیں پتا؟ نہیں میں حافظ نہیں ہوں مرزا صاحب کی کتب کا، میں بتا رہا ہوں نا اچھا، آپ کو. آپ نشانات بے نہیں فکر رہیں. پڑے ہوئے آپ نے؟ جی یار جی، آپ میں نے صفحہ بتاتے ہیں یا نہیں؟ نہیں چھوڑو یار، یہ ٹچکلیاں کرتے ہیں، ان کی خاندانی عادت ہے، ٹینشن نہ لیں آپ. جی 246. 246 صفحہ. شاباش.
اب آج ہم نے نا ان کو آج یہ ہماری شاگردی اختیار کریں گے. پہلے بھی 16 سوال کئی دن دفعہ کر چکے 16 ہیں دن پر یہ تک نلائق. مدت سے خون. جی تو اس میں کیا برائی ہے یار, کیا برائی ہے اس کے اندر؟ بالکل بیمار ہے. آپ نے میرا سوال ابھی تک سنا نہیں ہے. ہاں مفتی صاحب کائنڈلی بات اجازت تو ہے لیں. میں بول لوں؟ جو اجازت آپ ہے نے بات تحریر کر. پوچھنی ہے نا اس تحریر کا آپ کو جواب ملے گا. یہ جو الٹ الفاظ ہے نا یہ نہیں آپ نے یوز کرنے, ٹھیک ہے نہیں نا. اوپر صاحب لکھا ہوا بھائی ہے یہ کہ آپ کو 16 سن دن لیں کا. بھائی, سن لیں. یہ یار آپ کی صاحب گندی بھائی فطرت ہے, یہ ایک یہاں پہ نہیں منٹ دکھانی ہے. اب ایک بات کرنے دیں یار ڈاکٹر صاحب کو. بات جو کہہ دیا نا اس کے بعد آپ نے یہ جو گندی فطرت ہے یہ نہیں دکھانی ہے, آپ کو جواب مل جائے گا. جائیں گے بھاگ جائیں گے, کرنے دیں بات نہ اور کس یہ نے روز کرنی بات ہے, ہے, اس کی کون سارے سی بندے نئی رل بات ہے. کے ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ نہیں ڈاکٹر صاحب کریں گے, ٹھیک ہے اوکے. ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. اور نہیں یہ ہو غلط یار آپ سارے نیچے بیٹھے ہیں ایک دفعہ. ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ فیصلہ ہی نہیں ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. صحیح ہے. چلیں کریں بات آپ مفتی صاحب. اچھا بات یہ تھی کہ دیکھیے کہ یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے, صفحہ 246 کے اوپر مرزا صاحب کا نشان لکھا ہوا ہے. نشان معجزے کو کہتے ہیں, یعنی مرزا صاحب کا معجزہ ہے کہ جناب 16 دن تک پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. پھر تو کیا مجھے ہوا؟ یہ پوچھنا تھا کہ معجزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو عاجز کر دینے والی چیز کو کہتے ہیں. تو اس میں اچھا کون سی چیز عاجز کر دی؟ مطلب ایسا تھا کہ کسی شخص کو 1 دن خون آیا یا 2 دن خون آیا تو مرزا صاحب نمبر لے گئے اور ان کو 16 دن تک آ گیا, انہوں نے سب کو عاجز کر دیا. کیا یہ بات ہے؟ اس معجزے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا مجھے آپ بتا یہ دیں. بتائیں کہ آپ کو کسی نے اردو پڑھنی سکھائی ہے؟ جی آپ سکھا دیں, آپ سکھا دیں. نہیں میں کیوں سکھاؤں آپ جیسے نالائق انسان کو؟ میں اردو پڑھنی سکھا کے بعد کوئی میں بات نہیں, آپ سکھا مجرم دیں, ٹھہروں؟ میں آپ سے سیکھ لوں گا. بھائی نہیں, میں آپ کا استاد نہیں بنتا, اللہ معاف کرے. آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو معجزہ کا مطلب ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز. اچھا ہوں. پڑھیں تحریر آگے. میرے صاحب نے آگے کیا فرمایا؟ جی نشان کیا نمبر لکھا ہے؟ پڑھیں. 85 یہ ہے کہ جناب 16 دن تک پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا اوے جو آگے بیان بھی سے تو باہر پڑھنا ہے. چوچے, آگے بھی تو پڑھو نا. نہیں سوال کہ تو بس یہ یہیں ہے پہ کہ آ کے رک دیکھیے جاتے ہو. کہ دیکھو معجزہ تم لوگ ہوتا وہ ہے ہو, کہ جو اور دیکھو عاجز سنو کر میری دے بات کسی سنو, کو. یعنی مرزا میری بات صاحب کے سنو. دور کے اندر کیا کسی کو خون آیا 1 دن 2 دن 3 دیتا دن ہوں. 4؟ دیکھو میری بات سنو, تم لوگ وہ ہو کہ تم لوگ صرف ٹٹی پخانے تک ہی رہنے والے لوگ ہو. تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم لوگ اپنے بزرگوں کو ان کے مرنے کے بعد ان کی لاشوں کی خوشبوئیں سونگھتے ہو, یا کوئی ٹٹی پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو پینا اور اس کے پخانے کو کھانا تم لوگوں کا کھاجا ہے, یہ تم لوگوں کی خوراک ہے. اس لیے تمہاری اوقات اور تمہاری باتیں تم لوگوں کی صرف یہ ٹٹی پخانے تک ہی رہتی ہیں صرف, ٹھیک ہے. ہمارا ایسے معاملہ نہیں ہے, سمجھ آئی؟ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے اثر سے باہر نکلو. وہ جو آپ کا بھائی ہے نا مرزا انجینئر جیلمی صاحب, وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ ان کو زندہ کا خوشبو نہیں آتی, یہ لاشوں کی خوشبو ڈھونڈ کے راضی ہوتے ہیں. ان کو حلال کھانے اور طیب کھانے میں تمیز نہیں ہے, یہ صرف ٹٹی اور پیشاب تک ہی رہتے ہیں اور اسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں, اور ساری دنیا میں کوئی چیز ان کو نہ پسند یہ کوئی آتی ہے جواب نہ ہی ملے دیکھتے گا ہیں. کہ کوئی نہ. صبر کرو صبر کرو صبر کرو, یہ بیٹھے رہو خاموشی کے ساتھ, شاباش ذرا آرام سے بیٹھو. بات یہ ہے مطلب ہے کہ خاموشی نال بیٹھے رہو, جواب کو نہیں ملنا. جی خاموشی سے. میں دیکھیں نا, میں آپ کو ٹٹی پخانا پیشاب پیش کر رہا ہوں نا آپ کو, اب آپ اسی پہ بار بار جا رہے ہیں. میں آپ کو مقد کے اندر بھی ناک گھسیڑوں گا, آپ کی زبان میں اس میں گھسیڑوں گا, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ ہپ ہپ چپ چپ کر کے کھانا ہر چیز اپنے بابوں کی, ٹھیک ہے. میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں جماعت احمدیہ میں خدائی جماعت ہے, روحانی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا روحانی اچھا صفحہ نمبر یعنی یہ 16 دن تک جو خون ہے, یہ 16 دن تک جو خون اور پیشاب اور ٹٹی آئی تھی یہ آپ لوگوں کے لیے تھی کہ آپ اس کو کھائیں, کیونکہ وہ آپ لوگوں کا کھاجا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی جگہ پہ ہر جگہ پہ یہی تو بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی فلانے نے ایسے کیا, فلانے کا قولا یہ تھا, روحانی فلانے بات کی ہے حدیث یہ. تھی. ہاں روحانی بات بھی یہی ہے. میں 16 آپ کی دن تک خون روحانیت کی آنا روحانی بات ہے. جی نہیں بالکل, میں کو بتاتا ہوں, ابھی تسلی رکھیں آپ. میں بتاتا ہوں, انمیوٹ نہ کریں, صبر کریں, آپ تسلی سے بیٹھیں, کیونکہ آپ نے مرزا صاحب چھوڑ, آپ نے قرآن کریم کبھی نہیں پڑھا, علم تو آپ کو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے کہا ہے کہ معجزہ ہوتا ہے جو عاجز آنے والی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ خود یہ کہہ کے پھنس گئے ہیں. بات یہ ہے
مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کولنج ظہیری سے سخت بیمار ہوا اور 16 دن پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے بڑے بڑے علماء اسی قسم کی بیماریوں میں مبتلا رہے ہیں، خون آتے رہے ہیں، اور آپ خود ہی تو آپ بتاتے ہیں، آپ نے بھی یقیناً وہ سب کچھ چکھا ہوگا، برکت اور فیض حاصل کیا ہوگا، لیکن ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہمارے کیا سسٹم ہے. ہمارے ہاں حضرت فرماتے ہیں کہ ویسا سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. انہی دنوں میں شیخ رحیم بخش صاحب مرحوم مولوی ابو سعید کے والد ماجد بٹالہ سے میری عیادت کے لیے آئے اور میری حالت نازک دیکھی، اور میں نے سنا کہ وہ بعض لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آج کل یہ مرض وبا کی طرح پھیل رہی ہے. بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کے آیا ہوں جو اسی مرض سے فوت ہوا ہے، اور ایسا اتفاق ہوا کہ محمد بخش نام کا ایک حجام قادیان کا رہنے والا اسی دن اسی مرض سے بیمار ہوا اور 8ویں دن مر گیا. اور جب 16 دن میری مرض پر گزرے تو آثار نو امیدی کے ظاہر ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بعض عزیز میرے دیوار کے پیچھے روتے تھے اور مسنون طور پر 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی. یہ ہوتی ہے عاجزی کی حالت، جہاں پر کوئی بھی چیز کرو شفا نہ ہوتی ہو اور اس بیماری سے آس پاس کے لوگ فوت ہوتے ہوں، کوئی 2 دن میں، کوئی 4 دن میں، کوئی 8 دن میں. ٹھیک ہے، اور سورہ یاسین تک پڑھنے کی حالت آ جائے. ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگ تو صرف رہتے ہیں ٹٹی پخانے تک محدود. آپ کو کیا پتا معجزے کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے ہم سے کیا بات کرنی ہے معجزے سے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا آگے سنیں، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میری مرض اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا، یہ ہے آگے سے خدائی بات، اور کہا کہ اور علاج چھوڑو اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو. تب بہت جلدی یہ ریت منگوائی گئی. میں نے اس کلمے کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا، اور ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا. صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی، اور صبح کے وقت الہام ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ ہے نشان، یہ ہے معجزہ، یہ حالت عجز تھی. اس عجز کی حالت کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے فرستادہ کی رہنمائی فرمائی اور موت کے منہ سے نکالا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹٹی پیشاب کے علاوہ بھی آگے کو روحانیت سیکھی ہے تک یہ محدود ہے؟ بتائیں ذرا. اب آپ ذرا انمیوٹ 1 منٹ کے لیے کر لیں کیونکہ مجبوری ہے کہ آپ دیکھیں میں گھڑی پر دیکھ رہا تھا تقریباً آپ 7 منٹ بولے ہیں. اب میں بھی 7 منٹ بولوں گا. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ مجھے بھی بولنے دیں. اب دیکھیں سارے بندے آپ بولیں گے بیچ میں میری باتوں کے اندر تو پھر یہ بات غلط ہے نا. بھائی دیکھیں آپ مجھے بولنے کا موقع دیں، بولنے کا موقع دیں. سارے بولیں گے غلط بات. صبر کرو یار تو یہ بندہ بغیر لگام کے ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے کیا. مطلب آپ مجھے بولنے تو دیں، مجھے جواب تو دینے دیں. نہیں بولنے کے لیے صبر کرو نا. او بھائی او صبر سارے رل کے پہ جاندے ہو رکھو. ہاں رل کے پواں گے یار. دیکھو نا باولا کوئی آ جائے کسی تھان تے انہوں رل کے نہیں پینا. سارے کمیٹی والے جی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن واری واری پو نا. ہاں میری اس لائیو کے ہوسٹ مانی ایک میں ہولڈ کرنا پلیز. یہاں پہ ہماری لائیو کے اندر ایک ہی ہمارا نہیں، اصل میں ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. 16 دن تک خون عاجزی، اس میں کون سی عاجزی ہے؟ مطلب معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دیتا ہے، لوگوں کے اوپر ایک دھات بٹھا دیتا ہے. تو مطلب یہ کہ مرزا صاحب نے بڑا کوئی تیر مار لیا، 16 دن تک مقصد سے خون آ گیا تو لہذا جی یہ عاجز کر دیا انہوں نے. صبر ہوئے خیر ہولے ہولے وہ تو جواب ہی تو دیو نا، صبر ہی کرائی جاندے ہو پہ اتنی دیر دا. مجھے آپ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کو کس جاہل مطلق نے بتایا ہے کہ معجزہ عاجز کر دیتا؟ یہ مرزا جی نے بتایا. کھولنا مرزا دیاں کتاباں، چل یار کھولنا پھر. معجزہ عجز کی حالت سے نکالتا ہے جب انسان عاجز ہو جائے، اس عجز کی حالت میں جب بے بسی ہو جائے، خارق عادل تقدیروں سے مدد کرتا ہے. فیروز بھائی آپ کی ہوسٹ ہے، آپ سنبھالیں، نیچے میسج کریں، میں آپ کو بنا دوں موڈریٹر اس کے اندر.
मेरी क्योंकि मैं बड़े अरसे के बाद लाइव आया हूँ, मेरे मॉडरेटर भी सेट ਬਣਾਓ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਚ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਣੀ ਹੈ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ अच्छा मुफ्ती साहब जरा सब्र करो। अच्छा वो सीकर साहब किधर गए हैं या वो डंडा पीर जो था उसको किसने वो उतारा? सीकर डंडा पीर अभी आते हैं, वो सब नीचे बैठे हुए हैं जी। मैंने सिर्फ नहीं वो सुकून के लिए सीकर जरा भाई सबको नहीं नीचे नहीं रखा था। एक मिनट, वो सीकर भाई ने ये बात शुरू कराई थी, उनका इसमें रहना बहुत जरूरी था ताकि वो अच्छा, यहाँ पे सीकर check किधर है? ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ लो जी रल के स्पीकर आ साहब जाओ। ऊपर आ जाएं जी आप प्लीज। डंडा भाई सीकर या साहब सीकर तशरीफ भाई जो है ना ਅੱਜ उनमें से ਡੰਡੇ एक ਛੰਡੇ भाई का ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਬਾਈ ਸੱਦ ਲਓ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। मुफ्ती साहब मैं आता हूं, पहले मैं तानू इसे से देख लूं। आपसे सीकर ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫੇਵਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਵਾਬ। मैं खाली हाथ आ जाता हूँ। मैं तो जवाब देने नहीं आया, मैं तो आपसे ਹਾਂਜੀ जवाब ਤੁਸੀਂ देने ਤਾਂ आया। ਵੈਸੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा फेवरेट नीचे मैसेज तो ਤੇ करें ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। आ गया सीकर ਚਲੋ साहब ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ सीकर ਜੀ। साहब इनको जरा कंट्रोल कर ले बस। ਇਹਨਾਂ आपको ਕੋਲ मैंने ਜਵਾਬ control के लिए ਵੇਖਿਆ ਜੇ बुलाया। ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। नहीं ये आपको सिर्फ इखलाकी कंट्रोल अच्छा, करने मैं- का मतलब है कि इंज के जवाब ही नहीं, समझो जी। नहीं देख बेटे, मैं फोन नहीं था देख रहा, मैं हैंड फ्री पे सुन रहा था, मैंने आप देखा मुझे अच्छा इनवाइट सीकर आपने भाई डाली हुई आपको पता चल गया बात कौन सी हो रही है? है जी। बात होगी, पहले मैं बता देता हूँ। नहीं देखिए पहले तो ये फेवरेट बता भाई, दें कि कौन सा हवाला दिया है, मैंने पता चला है आपको? नहीं हवाला नहीं, मैं इसको नहीं सुन नहीं सका हवाला। मैं बता लेकिन देता हूँ, रुकें जरा। अच्छा रुक जा मुफ्ती साहब रुक जाए। नहीं मुफ्ती साहब नहीं रुक जाए, किताब मुफ्ती से साहब रुक पढ़न जाए। दो ले किताब से पढ़न मुफ्ती साहब मैं रूहानी एमडी नहीं खजाइन हूँ, मैं एमडी नहीं हूँ, मैं एमडी नहीं हूँ। सुन रूहानी लेने की बात, खजाइन मेरे से जिल्द बात- 22 सफा 246। नहीं ठीक कह रहे हैं, मेरे से मिर्जा बात साहब सुन का लें। निशान नंबर 85 ये है कि मकद की राह से 16 दिन तक खून आता चले रहा जी, और सख्त मैं शुरू मैंने सख्त नहीं कराई, दर्द था आप लोगों ने लाइव जो पे लिया था, बयान मैं से बैठा हुआ बाहर था। है जनाब, बयान तो बाहर दर्द हो नहीं गया सीकर है। साहब आपने इनको कंट्रोल करना, गुफ्तगू के लिए आई, इनको आई। इस काबिल नहीं, बना दे कि नहीं, ये गुफ्तगू कर सके। आई बस आई मेरा म्यूट है। मुफ्ती साहेब, मुफ्ती भाई, जी, मुफ्ती भाई, जनाब। मोशर भाई, मेरी सिर्फ जरा गुजारिश चलो पहले ते मेहरबानी करके मेरी आईडी ते क्लिक करके मेनू जरा अनब्लॉक ते करो। जी ओ बात ओए तो मैंने होए, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ आपस में ਜਵਾਬ ਤੇ blocking ਸਾਨੂੰ कोई ਚਾਹੀਦਾ नहीं ਨਾ है। ਕਿ डॉक्टर ਮਿਰਜ਼ਾ डॉक्टर ਸਾਹਿਬ साहब ਦੀ डॉक्टर साहब ਮੱਕਦ ਦੇ खामोश ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ खामोश, ਆਇਆ सारे ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ अच्छा ਮੇਰਾ अच्छा ਨਿਸ਼ਾਨ है। मुफ्ती साहब अच्छा, पहले तो मैं मुफ्ती साहब की थोड़ी सी साइड लूंगा, मैं सीरियस बात करता हूँ। मुफ्ती हाँ साहब जी, मेरी साइड आपने ले के बात ते बहुत जवाब अच्छी शुरू देना की। जे निशान नंबर नहीं 85 ਦਾ मैं देना मैं एमडी नहीं आएगा जी, मेरी गल सुन हाँ लो जी पहले ਦਾ गल ਜਵਾਬ सुन लो। ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। मैं जवाब वही देंगे, मैं सिर्फ एक गल कर रहा कि मुफ्ती साहब तुसी बहुत अच्छा 16 स्टार्ट ਦਿਨ लिया, ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ बहुत ਮੱਕਦ अच्छे ਤੋਂ बोल ਖੂਨ रहे हो। ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ अब ਕੋਈ बाकी ਜਵਾਬ भाइयों ਨਹੀਂ, ने ਕੋਈ ਗੱਪ ਗੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ चलो नहीं। तुसी नहीं मेरी सुननी फेवरेट भाई, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਬਾਸ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਭਾਈ ਜਲਦੀ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੇਵਰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ डॉक्टर जकरिया साहब कोई भी दे दे जवाब कर सकते हैं, फिर ये कहते हैं म्यूट कर देते हैं। नहीं मुझे भाईजान मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं, आप आपकी इजाजत से नहीं किसी ने ना यार चुको जरा, किसी ना चुको आज मैं बोलता नहीं है, मैं जैसे दिल जैसे दिल करके बैठूं। रल के आ जाओ नहीं कल बड़े, लेकिन सीकर साहब अभी हमारे जवाब चाहिए, आज मैं जवाब लेके जाना है, तुसी कटोगे मैनू हुणे। अब हमारे नहीं हमारे एक भाई आए थे पिजारो साहब, उनके साथ क्या नहीं कटना है मैनू, जवाब कौन सा लहजा इस्तेमाल किया था, उनका क्या लहजा था? मैं हजे तक कोई गाल नहीं कटी जनाब, सारे सुन लो, मैं कोई गाल नहीं कटी, मैं एक सवाल कीता वे कि मिर्जा जी ਨੂੰ 16 दिन तक मक्का च खून आया वे, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ जवाब चाहिए। ये तरीका कार जब हमारा अहमदी कोई सच्ची हदीस आपके सामने इस तरह के लहजे में करे तो आप कहते हैं इसे फायर मार दो। अब ये जो मुफ्ती साहब है सो कार्ड, ये आपके सामने क्या रवैया इख्तियार की है, जरा इंसाफ नहीं कोई नहीं, मैंने कोई गाली नहीं निकाली, कोई रवैया गलत इख्तियार गाली हमारे बंदे ने भी नहीं निकाली। जवाब चाहिए कि मिर्जा साहब कहते हैं ये मेरा मौजूदा है, वो भी कहते हैं मेरा ये मौजूदा है जी, मेरी मक्कद से 16 दिन तक खून आता है। वो भी जवाब ही मांग रहा था सीकर साहब, उस वक्त आपके जज्बात जवाब दें भी, कब देंगे, गप्पे मार रहे हैं आप कब के बैठ के, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मुफ्ती साहब जरा मैनू भी मौका दियो हुण। हां हुण सीकर साहब देंगे जवाब, वारी वारी
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੱਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਐਨਾ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਖਮੋਸ਼, ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਫੇਵਰਟ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਲਾ ਯਾਰ, ਕੱਲੂ ਮਿਊਟ ਲਾ। ਫੇਵਰਟ ਭਾਈ ना डॉक्टर साहब बोले ना कल बोले ना मुश्तबा बोले, सिर्फ सिकर भाई मैं और ये मुफ्ती साहब। ਚੱਲ ਫੇਵਰਟ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਯਾਰ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਜੀ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਦਤ ਹੈ ਫੇਵਰਟ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਰ ਪਿਜਾਰੋ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇ? ਇੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੁਫਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਪਿਜਾਰੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਦਤਜ਼ੀਬੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਪੁਜਾਰੋ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਸਾਰੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਕਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ 100 ਘਾਟ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਡੱਡਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੱਕਾ ਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨ ਲੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਇਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਪਿਜਾਰੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਅਗਰ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੈ। ਪਿਜਾਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਬਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੁਬਾਲਾ ਤੂੰ ਅਖੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨ ਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨੂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਮੱਕਾ ਚੋਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੱਕਾ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ 5-6 ਮੁਰੱਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਕਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਮੁਫਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਫੇਵਰਟ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਫੇਵਰਟ ਭਾਈ ਇਹ ਬਰੋਡ ਹੈ। ਫੇਵਰਟ ਭਾਈ ਇਹ ਬਰੋਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, मुफ्ती साहब होते हैं, मैं ऐड नहीं करता। फेवरेट भाई मैं ऐड नहीं किया, मैं अर्ज कर रहा हूँ। चलो जिस मतलब मुझे नहीं पता, जी जी किसी ने भी किया हो, ने गलती की है बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मैंने नहीं किया,
آپ مائک جی میوٹ کریں. جی میں نے نہیں کیا, کسی ماڈریٹر نے کیا, ڈاکٹر صاحب نے کیا, لائیو ان کی چل رہی ہے, ہم اس پہ بات کر رہے تھے. مفتی صاحب آئے ہیں, ہم نے ریکویسٹ کی, ویلکم کیا. مولا باز بھائی تھے, مولا باز بھائی نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب کو کوئی کچھ نہ کہ ان سے پیار سے بات کرے. اچھے سے بات چلی ہے, اس کے بعد کام بگڑا ہے. تو فیورٹ بھائی میں تے کچھ نہیں کرتا, توڑا واسطے نہ لا دیو, میں تے میرے کو تے بھی رانا صاحب مائک میوٹ کر لو, مائک میوٹ, کوئی نہ مائک بند کر دیو, وچ الفیاں پا دیو, کوئی نہ آواز نہ نکلے تاڑی. سکر بھائی مجھے پتا ہے جب سے یہ مفتی صاحب آئے ہیں اور کسی نے بھی لے لیا, لیکن ان سے بات جو کی تھی وہ آپ نے اور ڈنڈا پیر بھائی نے کی تھی, اور بڑے اچھے موڈ میں ہوئی تھی بات. اور کالو بھائی نے یا ڈاکٹر صاحب نے کسی نے بھی پھر اس کے بعد کوئی ان سے ایسی بات نہیں کی. تو اچھا بھائی جان, میں فیورٹ بھائی میری گل سنو, میں اگر قسم کھا کے حق سچ بولوں گا, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اور باقیوں نے زیادتی کی آگے مفتی صاحب کے ساتھ. سٹارٹنگ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, مفتی صاحب نے حوالہ بہت غلط طریقے سے دیا ہے. اچھے طریقے سے حوالہ دے, کتاب میں لکھا ہے, بات ہوتی. جیسے اس نے حدیث پیش کی نا پجاروں نے, مجھے حدیث پہ کوئی نہیں, میں اس کو 100 دفعہ حدیث کا جواب دوں گا. اس نے جس طریقے سے بات کی ہے, مجھے ہی نہیں کالو بھائی کو بھی غصہ آ گیا تھا. بات ہوتی طریقے کی, جیسے میں وہی بات کر رہا ہوں نا. ہاں حدیث کا تو میں ہم تو عزت کو جواب دیتے ہیں, حضور کی شادیوں میں ہم عزت کو جواب دیتے ہیں. سکر بھائی مسئلہ یہی ہے کہ طریقے کار کا تو مسئلہ ہے. طریقے, اب دیکھیں میں قسم سے بتاؤں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں میں حق سچ کی بات کروں اگر مجھے موقع دیا. مانگے تھے تو آپ کو گپیں شروع کر دیا آپ نے. میں جا رہا ہوں, میری آخری 1 منٹ سن لو میری, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذکریہ صاحب نے آ کے ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو سنائی ہے, سیدھی سی بات میں کروں, سنائی ہے. طریقہ بتا دیں سیکر صاحب کہ کس طریقے سے یہ حوالہ پیش. جی سیفی بھائی نے مفتی صاحب کو ٹٹی کہا ہے, ٹھیک ہے. میں نے نہیں کہا نہ, انہوں نے آگے سے نہیں تھکا, وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. بس میری سن لیں, میں جی میوٹ کر رہا ہوں, آپ نے ڈنڈا پیر بھائی کو لینا, ان سے بھی ان کی بات لے لیں. نہیں میرا نہیں, آپ مفتی صاحب جانے, آپ جانے جی, آپ نے ریموو کرنا ہے ان کو کر دینا, میں نے نہیں سکر صاحب آپ بیٹھے, مفتی صاحب 1 منٹ, سکر صاحب اب آپ بیٹھے, آپ مفتی صاحب کو بتائیں کہ اس طرح آپ پیش کریں. پھر 16 دن تک مکہ چو خون آئے تھا, جو اللہ دے خیر صلی اللہ ابھی ٹوڑ جائیں گے آپ. سکر صاحب یہ کسی مقصد ہے کہ گفتگو کرنے مناظر کی اس طرح کا اندازے نشان نمبر 85. اب جب یہ اس طرح کے حرکتیں کریں گے تو ڈاکٹر صاحب یہ حرکتیں جواب میں نے صرف وہ بات بتائی ہے, دونوں سائڈ ہوگی. مفتی صاحب نے حوالہ غلط طریقے سے دیا, اب آپ جانے مفتی صاحب, آپ اتار دیں ان کو اگر آپ نے بات ان کو اب بتائیں نا. یہ گفتگو کا ابھی 2 گھنٹے سے آپ بھی گفتگو کر رہے تھے. فیورٹ بھائی, میں مفتی صاحب کی آئی ڈی سے پہلے ہی بلاک ہوں. اگر میری اتنے سنتے ہو تو مجھے بلاک کیوں کرتے, تو مجھے معذرت کرے میری, آپ نے ان سے بات کرنی ان سے کریں, نہیں تو اتار دیں جناب. کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس, نہیں ہے ان کے پاس کوئی جواب. ہاں جی, اب میں پھر مفتی صاحب آپ اپنے سٹیٹس سے گر رہے ہیں. مفتی آپ نے چاہے غلط ہی نام رکھا ہوا ہے اپنا مفتی, لیکن آپ اس کے نام کی جو ہے نا 85 نمبر نشان کا جواب دیجیے مجھے. 85 نمبر کا نہیں, آپ نمائندہ بنتے ہیں. 16 دن تک خون آیا, جواب چاہیے مجھے. کیا کس وہ حضرت ایوب کا جواب دیا ہے, تو اس کا پھر آپ بھی جواب دیں. مجھے جواب چاہیے. 16 دن تک مکہ چو خون آیا مرزا جی دی. اب سیکر, ہاں جی, بات یہ ہے کہ ان کو 1000 دفعہ سمجھایا کہ کسی بھی نبی کا کسی کے اوپر بھی اس طرح سے الزام لگانا, اس انداز سے بات کرنا درست نہیں ہے. یہ کوئی پڑھا لکھا طریق نہیں ہے. انبیاء کی مثال ہم نے دی ہے, ہر لحاظ سے ہم نے ان کو سمجھایا ہے, ان کو سمجھ نہیں آئی. اور